بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا، لَقَدْ أَتْعَبْتَ الْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِكَ يَا أَبَا بَكْر. It means you have exhausted every successor of yours, O Abu Bakr. یعنی اے حضرت ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو تھکا دیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں کہی تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنائے گئے لوگوں کے مشورے سے، تو آپ کی ایک روٹین تھی۔ روٹین یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے دور ڈیزرٹ میں نکل جاتے اور صحرا میں جو گاؤں تھے وہاں پر ایک گھر میں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ یہ نوٹس کرتے تھے کہ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر جانے کے بجائے کچی آبادی میں دور صحرا میں کہاں نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جاننے کی کیوریوسٹی پیدا ہوئی اور ایک اچھے انٹینشن سے پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کہاں جاتے ہیں، آپ نے ایک بار ان کو فالو کیا، یہاں تک کہ بہت دور نکل گئے صحرا میں، اور ایک بستی میں جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں گئے، خیمہ جو بنا ہوا تھا جیسا کہ کچی آبادی میں بنا ہوتا ہے عام طور پر، تو وہاں پر گئے اور صبح کا وقت تھا اور بہت دیر کے بعد نکلے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج نکل چکا تھا اور ماحول میں گرمی پھیل چکی تھی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق جا چکے ہیں اور اب وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو وہ اس گھر میں داخل ہوئے۔ جب آپ اس گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے بڑھیا سے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں، کیا حال ہے، یہ شخص جو آئے تھے یہ کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں اور یہ جو بچے ہیں دو یتیم ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صاحب جو ہیں یہ آتے ہیں روزانہ اور ہمارا گھر صاف کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، ہمارے لیے کھانا پکاتے ہیں اور پھر اس کو سرو کرتے ہیں ہمارے لیے اور چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ انہوں نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا اور بہت زیادہ بات بھی نہیں کرتے، یہ صرف آتے ہیں خاموشی سے، ہماری خدمت کرتے ہیں اور خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ روز آپ کے پاس آتے ہیں اور روز یہی کام کرتے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا ہاں، یہ روز آتے ہیں اور روز ہمارے لیے جھاڑو لگاتے ہیں، ہمارا گھر صاف کرتے ہیں، ہمارے لیے کھانا پکاتے ہیں اور ہمارے سامنے کھانا سرو کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رو پڑے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ تب انہوں نے یہ سینٹنس کہا تھا کہ لَقَدْ أَتْعَبْتَ الْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِكَ يَا أَبَا بَكْر، کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بعد آنے والے جو خلیفہ ہیں، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوں گے، جو ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہوں گے، آپ نے ان کو تھکا دیا ہے، ایگزاسٹ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ جس کو آسانی سے میٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی کسی سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، آپ خیر کا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کی اس خیر کے کام کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایک اچھا کام کرنے والے آدمی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ خیر کے کام، کچھ بھلائی کے کام ایسے بھی کریں جو صرف آپ اور آپ کا خدا جانے، وہ دوسروں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں جبکہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہر سوشل ایکٹیویٹی ریکارڈ کی جاتی ہے، اس کی فوٹوگرافی کی جاتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور جن کی مدد کی جا رہی ہے ان کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے جن کی مدد کی جاتی ہے ان کا سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتا ہے، ان کو ہم انسلٹ فیل کراتے ہیں۔